یعنی وہ کیسا محبوب ہوگا، وہ کیسا نبی ہوگا کہ جسے بنانے کے بعد خود رب کو اس سے محبت ہو گئی، وہ کیسا محبوب ہوگا کہ جسے تخلیق فرمانے کے بعد خود بنانے والے کو اس سے محبت ہو گئی۔ دیکھنے والوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، لیکن جب بنانے والے نے اسے بنانے کے بعد، جب تخلیق فرمانے والے نے اسے تخلیق فرمانے کے بعد جب دنیا کے سامنے پیش کیا تو یہ اعلان فرمایا، اے دنیا والو، اے دنیا والو، آ جاؤ دیکھ لو، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا محبوب ہے، آ جاؤ دیکھ لو اور اسے غور سے دیکھ لو۔ تم میرے محبوب کو غور سے دیکھو گے یا تم میرے محبوب کو جیسے بھی دیکھو گے، تم میرے محبوب کو دیکھ کر یہ پکار اٹھو گے کہ ہاں مولا، تیرا محبوب ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یہ تیری شان کے مطابق یہ تھا کہ جس طرح تو بے مثل و بے مثال ہے، جس طرح تو بے عیب ہے، مولا تیری شان کا تقاضا یہ ہے کہ تیرا محبوب بھی اسی طرح بے مثل و بے مثال ہونا چاہیے، جس طرح حضرت حسان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں گے کیسے کہ جب کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں ہے، کسی ماں نے آپ جیسا حسین پیدا ہی نہیں کیا۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ وخلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پیدا فرمایا گیا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے تھے۔ اور یاد رہے کہ ہم یہ جو حسن و جمال کی بات کر رہے ہیں، ہم یہ جو آقا کی شان کی بات کر رہے ہیں، آقا کی صورت کی بات کر رہے ہیں، یہ فقط ظاہر کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ظاہر جسے ہم بشر کے نام سے جانتے ہیں، وہ ظاہر جسے مکے کے کافروں نے بھی دیکھا تھا، لیکن دیکھنے کی آنکھ اور تھی۔ اس نظر کا کیا عالم ہوگا کہ جس نظر سے، اس نظر کا کیا عالم ہوگا کہ جس نظر سے جناب عمر فاروق نے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا، اس نظر کا کیا عالم ہوگا کہ جس نگاہ سے جناب عثمان غنی نے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا، اس نگاہ کا کیا عالم ہوگا کہ جس نگاہ سے علی المرتضیٰ نے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا، اس نگاہ کا کیا عالم ہوگا کہ جس نگاہ سے مصطفیٰ کے صحابہ نے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا۔ اور سبحان اللہ، قربان جائیں ان نگاہوں پر، ان نگاہوں پر قربان جائیں جن نگاہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ ان نگاہوں کا کیا عالم ہوگا کہ جس نگاہوں سے مصطفیٰ کی ازواج مطہرات نے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا، مصطفیٰ کی پاک بیویوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا۔ اس نگاہ کا کیا عالم ہوگا کہ جس نگاہ سے جناب صدیق اکبر نے غار ثور کی تنہائیوں میں 3 دن اور 3 راتوں تک مصطفیٰ کا دیدار کیا ہوگا۔ اس نگاہ کا کیا عالم ہوگا کہ جس نگاہ سے جناب حضرت بلال حبشی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کا دیدار کر لیا۔ آپ کا مالک آپ کو لٹا کر مارتا رہتا اور مار مار کر کہتا کہ بلال محمد کا ساتھ چھوڑ دے، بلال محمد کا نام لینا چھوڑ دے۔ حضرت بلال کے منہ سے فقط ایک آواز نکلتی تھی، احد احد کی صدائیں نکلتی تھی۔ حضرت بلال اپنی زبان حال سے یہ کہتے سنائی دیتے تھے کہ تم جو مرضی کر لو، مار سکتے ہو تو مار لو، میں مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نگاہ کا کیا عالم ہوگا جس نگاہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کا دیدار کیا تھا۔ آپ ایک اپنی مٹھی میں کھجوریں لے کر جایا کرتے تھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، سارا دن مزدوری کر کے اپنے مالک کی، شام کو کھجوریں لے کر جایا کرتے تھے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ اس نگاہ کا کیا عالم ہوگا جس نگاہ سے حضرت سمامہ نے دیکھا تھا۔ وہ بڑے جرنیل تھے، بڑے بہادر تھے، اس قدر گرجدار آواز تھی ان کی کہ جب وہ غصے میں آ کر اپنی آواز کے ساتھ بولا کرتے تھے تو عورتوں کے حمل گر جایا کرتے تھے۔ اس قدر بڑے جرنیل اور گورنر تھے، گرفتار ہو گئے، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سمامہ کیا حال ہے تیرا؟ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مصطفیٰ نے پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ کہنے لگے محمد تیری قید میں ہوں، گرفتار ہوں، قیدی ہوں، کیا حال ہو سکتا ہے میرا؟
حضور نے پوچھا تجھے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ کہنے لگا گرفتار تو کر لیا، قیدی تو بنا لیا، اب اور کیا تکلیف پہنچا سکتے ہو؟ حضور نے فرمایا سمامہ سر اٹھا کر میری طرف دیکھ کر بات کر، میرے چہرے کی طرف دیکھ کر بات کر۔ سمامہ کہنے لگا کہ محمد تیرا قیدی ہوں، مار سکتا ہے تو مار لے، گردن کاٹ دے، لیکن تیرے منہ کی طرف نہیں دیکھوں گا، تیری طرف دیکھ کر بات نہیں کروں گا۔ حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ماتھے پر بھی شکن پڑے ہوں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی میان سے تلوار نکلنے کے لیے تڑپ رہی ہوگی جب اس قدر بے باک انداز میں حضرت سمامہ نے حضور کی بارگاہ میں بات کی ہوگی، لیکن حضور نے مسکرا کر جواب دیا۔ حضور نے فرمایا سمامہ دیکھ کوئی بات نہیں، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، ایک دفعہ میری طرف دیکھ کر بات کر۔ سمامہ نے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، میں تجھ جیسے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، نعوذ باللہ۔ حضور پھر مسکرا دیے۔ حضور نے فرمایا چل سمامہ میری طرف نہیں دیکھنا تو مت دیکھ، لیکن میری بستی کی طرف دیکھ، یہ میرے مدینے کی طرف دیکھ، یہ میری مسجد کی طرف دیکھ، اس کی چھتوں اور اس کی فرش کی طرف دیکھ۔ حضرت سمامہ نے فرمایا میں نے ایران اور مصر کے محلات کو دیکھا ہے، محمد میں نے تیری بستی جیسی بری بستی کوئی نہیں دیکھی، نعوذ باللہ۔ حضور پھر مسکرا دیے۔ حضور نے فرمایا چل کوئی بات نہیں۔ حضور مسکرا کر چلے گئے۔ حضور نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ سمامہ کا خیال رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، کچھ نہیں فرمایا حضور نے اس کے علاوہ۔ حضور چلے گئے۔ دوسرے دن حضور آئے، حضور نے پھر یہی سوالات کیے، پھر یہی جوابات ملے، حضور پھر مسکرا کر چل دیے۔ تیسرے دن حضور دوبارہ آئے، حضور نے یہی سوالات کیے، انہوں نے پھر یہی جوابات دیے، حضور مسکرا پڑے۔ اور حضور اب صحابہ دیکھنے والے تھے کہ 3 دن ہو گئے اس کو حضور کی گستاخی کرتے ہوئے، حضور کی شان میں بے ادبی کرتے ہوئے۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ سرکار کی مبارک زبان سے کیا حکم جاری ہوتا ہے، کیا احکام جاری ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ کو رہا کر دو، اس کو چھوڑ دو اور اس کو مدینے سے باہر تک بحفاظت چھوڑ کے آؤ۔ صحابہ ساتھ چلے۔ وہ صحابہ جو سمامہ کو مارنا چاہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے، جو اس کو مارنا چاہتے تھے، انہی صحابہ کو حضور نے ان کا محافظ بنا کر ساتھ مدینے سے باہر بھیجا۔ حضرت سمامہ مدینے کے باہر جا رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقاتیں کی ہیں، میں بہت بڑا گورنر ہوں، لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، لوگ میرے نام سے ڈرتے ہیں، میں نے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، لیکن اس محمد جیسا صبر والا پیار والا شخص میں نے آج صبر والا پیار والا شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اور یہ کیا ماجرا ہے کہ میں اس قدر بے باک انداز میں بات کرتا رہا، اس نے اپنے ماتھے پر شکن تک نہیں ڈالی اور اس نے آج مجھے رہا کر دیا ہے۔ صحابہ نے حضرت سمامہ کو مدینے سے باہر چھوڑ دیا۔ صحابہ واپس آ گئے، کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ سمامہ بھاگتا آ رہا ہے، واپس بھاگتا مدینے کی طرف آ رہا ہے۔ حضور مسجد نبوی میں ننگے پاؤں مسجد نبوی کے صحن پر تشریف فرما ہیں۔ حضرت سمامہ آتے ہیں اور آ کر عرض کرنے لگتے ہیں کہ حضور میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن اس قدر سادگی میں نے کسی بادشاہ میں نہیں دیکھی، کسی حاکم میں نہیں دیکھی۔ حضور نے فرمایا سمامہ تجھے کیا ہوا؟ ہم نے تو تجھے رہا کر دیا تھا، ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، تو واپس کیوں آیا ہے؟ وہ کہنے لگا محمد تو کیسا حاکم ہے کہ تو اپنا قیدی بنا کر، اپنی محبت کا اسیر بنا کر، اپنی اداؤں کا فقیر بنا کر تو کس طرح رہا کر رہا ہے؟ حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے فقیر بن گئے، غلام بن گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان نگاہوں کا کیا عالم ہوگا جن نگاہوں سے ان صحابہ نے مصطفیٰ کی زیارت کی ہوگی، جن نگاہوں سے ان صحابہ نے دن رات مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا اور مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہوں گے۔ وہ کیا جلوے تھے سرکار کے، وہ کیا حسن تھا پیارے آقا کا کہ جن کو صحابہ ہر وقت دیکھتے تھے، اور وہ لوگ جو ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے سرکار کے چہرے کو اور پھر وہ یہ اعلان کرتے جاتے تھے کہ ہمارا گھر لٹتا ہے تو لٹ جائے، ہمارا وطن چھوٹتا ہے تو چھٹ جائے، ہمارے خاندان الگ ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ہماری اولاد جدا ہوتی ہے تو جدا ہو جائے، سب کچھ لٹ جائے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، ہم مصطفیٰ کا دامن نہ چھوڑیں گے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو چھوڑ کر کبھی نہ جائیں گے، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نہ جنت ہم کو کہ جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ اور ان باتوں کو ہم فقط عشق اور محبت سے بات نہیں کرتے، بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ قاری صاحب فقط عشق اور محبت کی بات کرتے رہے۔ ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم قرآن سے محبت لیتے ہیں، قرآن سے دلیل لیتے ہیں، قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، شروع میں نے آیت تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی
المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا مومنوں پر۔ مولا کس چیز کا احسان فرمایا تو نے؟ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، میں نے ڈھونڈنا چاہا، تلاش کرنا چاہا کہ مولا تو نے بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، تیری بڑی ہی کرم نوازیاں ہیں ہم پر، ہم دیکھیں تو صحیح کہ تو نے کن نعمتوں پر اپنا احسان جتایا ہے۔ ہم نے قرآن کی تلاوت کی لیکن ہمیں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ملی جس جگہ پر تو نے احسان کا ذکر فرمایا ہو۔ مولا تو نے یہ زمین و زمان ہمیں عطا فرمائے ہیں لیکن تو نے کسی جگہ پر احسان کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو نے یہ مکین و مکان بنائے ہیں، مولا تو نے احسان کا ذکر نہیں فرمایا۔ مولا تو نے یہ جسم اور جاں بنائے ہیں، تو نے احسان کا ذکر نہیں فرمایا۔ مولا تو نے اس کائنات میں یہ چرند پرند اور یہ ہوائیں سجائی ہیں، ان چیزوں کے ساتھ اس کائنات کو مزین فرمایا ہے، دریاؤں اور پہاڑوں کے ساتھ اس کائنات کو مزین فرمایا ہے۔ مولا تو نے کہیں بھی احسان کا ذکر نہیں فرمایا، تو پھر مولا یہ کیسی وجہ ہے، یہ کیا حکمت ہے کہ اس جگہ پر تو خود فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے۔ اور مومن کون ہیں؟ مومن ہم لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم لوگوں پر احسان کیا ہے، جو بھی مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں، جو مصطفیٰ کی غلامی میں آ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب پر احسان فرمایا ہے۔ کس چیز کا احسان فرمایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہاں باقی نعمتیں بھی میری ہیں، باقی نعمتیں بھی میں نے عطا کی ہیں، ان پر بھی میرا کرم ہے، لیکن یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے آگے کسی نعمت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ نعمتیں بھی میری ہیں، احسان میں نے اس لیے نہیں جتلایا کہ وہ نعمتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر احسان جتایا جائے، لیکن یہ جو نعمت ہے، یہ جو نعمت عظمیٰ تمہیں عطا کی گئی ہے، اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ مولا وہ کیا نعمت ہے کہ جس کے عطا کرنے پر خود تو نے احسان کا ذکر فرمایا ہے، خود رب نے احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ مولا وہ کیسی نعمت ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، میری وہ نعمت یہ ہے کہ میں نے تمہارے اندر اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا ہے، میں نے تمہارے اندر اپنے محبوب کو پیدا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شانیں بیان کی جائیں، جتنی عظمتیں بیان کی جائیں، جتنی عرفاتیں بیان کی جائیں، وہ ختم نہیں ہونے والی۔ ہمارے الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، ہمارا علم ختم ہو سکتا ہے، ہماری سوچ ختم ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قصیدہ غوثیہ میں لکھا، قصیدہ بردہ شریف میں لکھا کہ رامدحت النصارى فی نبیہم، کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کہہ سکتے ہو، آپ کی تعریف میں جو کہہ سکتے ہو کہہ لو، لیکن فقط دو چیزیں حضور کے بارے میں نہیں کہنی، ایک حضور کو آپ نے رب نہیں کہنا اور دوسرا رب کا بیٹا نہیں کہنا۔ اس کے علاوہ آپ حضور کی شان میں جو بیان کر سکتے ہیں، جو کہہ سکتے ہیں، آپ حضور کی شان میں کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، ہماری سوچ ختم ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے اور سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں اس پر۔